3 رمضان المبارک کی بات ہے۔ الجزائر کی جامع مسجد ابوبکر صدیق میں قاری ولید مسعد صاحب نماز تراویح میں امامت کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بلی آ جاتی ہے، امام صاحب کے سینے پہ چڑھ جاتی ہے اور پھر کندھے پہ چلی جاتی ہے، اور امام صاحب نماز تراویح کی امامت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ بلی امام صاحب کو پیار کرتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت نے امام صاحب کو یہ مقام دیا ہے، جو بھی امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑی نورانیت اور بڑی برکات دی ہیں۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کی عمر میں، علم میں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ واقعہ ہر بندہ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر رہا ہے، مجھے بھی کئی دوستوں نے کیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ ہمارے مسلمان بیچارے کتنے سیدھے سادے ہیں کہ ان کو الجزائر میں امام صاحب کے کندھوں پہ بیٹھی بلی تو نظر آ گئی، لیکن مسجد اقصی میں امام صاحب اور نمازیوں پر چلنے والی گولیاں نظر نہیں آئیں۔ کاش جس طرح بلی کو یہ شیئر کر رہے ہیں اور تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، اسی طرح مسجد اقصی میں فلسطین کے وہ جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، امام صاحب، نمازی، ان پہ چلنے والی گولیوں کو دیکھ کے بھی ہمارا دل کڑتا، ہم ان کے لیے بھی دعائیں کرتے، اسی طرح ہر ایک کو میسج سینڈ کرتے کہ بھئی ان کے لیے دعا بھی کرو، اور پھر جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے رو کے ان کی آزادی کی دعا کرتے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور پھر دور کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو فلسطین ہے، بڑا دور ہے۔ یہاں اپنی مساجد میں جو امام صاحبان ہیں، جو چپڑاسی سے کم تنخواہ لے کے ہماری ایمانوں کی فکر کرتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، کیا آج تک ہم نے ان کی بھی تعریف کی ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہی سلام پھیر کے باہر نکلتے ہیں، امام صاحب کی کوئی نہ کوئی خامی سامنے رکھ کے موضوع سخن بنا کے تبصرے کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی عبادات کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب جو اتنی تھوڑی خدمت لے کے مظلوم ہیں بیچارے کہ اس دور میں بھی اپنے نمازیوں کی کڑوی کسیلی سن کے پھر بھی امامت کراتے ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہر ایک بندہ ان کا تعاون کرتا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا، ان کے ساتھ اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے امام کی توہین کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، فرمایا اس کی اولاد بے دین ہو کے مرتی ہے، فرمایا اس کی اولاد کبھی دین پہ نہیں چل سکتی۔ اور وہ جو اپنے امام صاحب کی قدر کرتا ہے، امام صاحب کی پیٹھ پیچھے اچھے الفاظ کہتا ہے، امام صاحب بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ ساری ضروریات لگی ہوئی ہیں جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ بشری تقاضے سارے ہیں جو عام آدمی کے ساتھ ہیں۔ تو امام صاحب کی چھوٹی موٹی غلطی کو درگزر کر کے اگر ان کا خیال کیا جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے گھر کی فکر کرنے والے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے، فرمایا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور یہ سب سے زیادہ فکر کون کرتا ہے؟ ہم سب جانتے کہ امام صاحب ہی کرتے ہیں۔ ہر وقت مسجد کی صفائی کا خیال کرنا، اذان ٹائم پہ، جماعت ٹائم پہ، مسجد کو بند کرنا کھولنا، حتیٰ کہ امام صاحب کو کہیں اشد ضرورت ہو، مجبوری ہو، کہیں جانا بھی ہو، 100 بار سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے اذان ٹائم پہ پڑھنی ہے، مسجد ٹائم پہ کھولنی ہے، مسجد کی موٹر کا دھیان کرنا ہے، پانی کا دھیان، ہر ایک چیز کا ان کو
خیال آتا ہے، پھر کئی آدمیوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ وہ جو امام صاحب اکیلے کام کر رہے تھے، اب وہ ایک مسجد کو کھولے گا، اذان کی کسی کی ڈیوٹی لگائیں گے، کسی کی جماعت کی لگائیں گے، کسی کو کہیں گے بھائی پنکھے بند کر دیں، یعنی ایک ایک چیز امام صاحب بیچاروں کو فکر ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمار بن یاسر آئے، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کسی وجہ سے آئے تو دیکھا ان کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھوں سے حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو جھاڑا، وہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے ڈسٹ پڑی تھی، وہ جو دھوڑ گٹا پڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھاڑا اور فرمایا عمار تو کتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا۔ فرمایا یہ جو مسجد کی تو نے صفائی کی ہے نا، اس کے بدلے پتہ ہے تمہیں اللہ کیا انعام دے گا؟ جی یا رسول اللہ کیا انعام دے گا؟ فرمایا جہاں جہاں جسم پہ یہ گرد و غبار پڑی ہے، یہ جس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں، فرمایا وہاں وہاں اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جہنم کی آگ تو دور کی بات، فرمایا اللہ جہنم کے دھوئیں تک کو حرام کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، کیوں؟ مسجد کی صفائی کی تھی۔ اور پھر ایک خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، بوڑھی عورت تھی، اچانک رات کو فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر بتائے رات کو ہی دفن کر دیا۔ صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلاں جو عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے کہا آپ کو تکلیف نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے، قربان جائیں، سبحان اللہ، کتنے نصیبے والی مائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کے آپ نے اس کے لیے دعا مغفرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا مسجد کا خیال کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ بڑا کرم والا معاملہ فرمایا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے، فرمایا جاؤ بھائی جس سے جاتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ آج کل جو امام مساجد ہیں ان کی بڑی قربانی ہے، آج ہر بندہ ادھر جاتا ہے جہاں پیسے زیادہ ملیں، لیکن خود سوچئے یہ امام ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری طرح انسان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اس کے بھی عزیز و اقربا ہیں۔ اب سب کی باتیں سننے کے باوجود بھی وہ پیسے کی چمک دیکھ کے دنیا داری نہیں کرتا، بلکہ پھر بھی وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کی غیبتیں چغلیاں کرنے سے باز آ جائیں، ان کی تعریف کریں۔ کیوں؟ جو امام صاحب کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس نے اللہ کے دین کو مضبوط کیا، مسجد کو آباد کرے گا، اللہ کا دین پھیلے گا،